الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیوانہ عشق رحمت کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے، اور میلاد نبی کا دن آیا توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بتخانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے. حسنین صفت جو روکے رہے ہر ظلم سہے پر حکم نہ کرے، اس مرد مجاہد کی آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہیں. حضرات تلاوت کرتا آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے اور آپ مل کر دونوں عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین حسن بہار، رسول اعظم نیر اعظم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بہار میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ و تحفہ پیش کریں اور پڑھیں آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آج میں اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس میں علم و فن کے تاجدار بھی لب گشائی کرتے ہوئے بناتے ہیں. یہ سب ہمارے اساتذہ اکرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری غلطی کو معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ ابھی میں تک مکتب ہوں نوارون فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنانو حق فرمانا. حضرات میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا. آسمان اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت. انسانوں کی کیا مجال کہ اسی نعمتوں کو شکر کر سکے. رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ہوں تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. لیکن پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، احسان دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شاشانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان پر قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں میں چلنے کی سمت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. مختصر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے
انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا نہیں، لیکن جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عوام کے مالک و مختار کا، ہم غریبوں کے غم گسار کا، سید ابرار و اطہار کا، سرکار علی قرار کا، شہنشاہ روز شمار کا، امت کے غمخوار کا، تو پروردگار عالم نے لقد من اللہ فرمان کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں آپ کو تاز و بلند فرمایا۔ اس لیے تو اللہ کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے پہلا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عوام کا دولہا ہمارا نبی، اور جہاں پر کتنے تارے لے گئے پر ڈوبے ہمارا نبی، پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انت نعمتوں میں سے سرکاری کی عظمت پر احسان کیوں جتایا؟ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، انہیں تم دنیا کی نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم یہ عظمت کو سمجھ سکو اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو اور ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو کہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کی راز ہے، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ حضرات بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ سرکار ہی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، یہ زمین و زمان، یہ صبح و سما، یہ برق و سمر، یہ سجر و حجر سب حضور ہی کا تو صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے لولا لما خلقت الاملاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ اس لیے اللہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو تھے وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات سرکار کی نعمت کیا ہوئی؟ عالم انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بعد اچھٹ گئے، ظلم و زیادتی کی آنکھیں تھم گئی، طاقت و قوت میں جائے استعمال بند ہو گیا، مظلموں کی سیاہ مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئی اور عورتوں کو وقار مقام مل گیا اور بچیوں کو خیر و برکت کا پیغام بن گئی۔ جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور جس رسول کی برکت نے ذروں، جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی توصیف و تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ اور میں کیا، میرا علم ہی کتنا
آئیے ہم اور آپ کر تاجدار کے بارگاہ میں ایک حاضری دیتے اور کہتے ہو کیا کہتے ہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دنیا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو ذات ہے اور کا چہرہ صاف ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال ہے حضور میں کہ غمان سے جہاں نہیں. وہ کمال ہے حضور ہے کہ غمان سے جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا